السلام علیکم۔ سیدہ سینٹر پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ پراسرار اور دل کو دہلا دینے والی کہانی آپ ضرور سنیے اور شیئر بھی کیجیے، اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس کی ایک لہر چھا گئی تھی۔ روز قتل آئے روز قتل، کبھی بچہ تو کبھی جوان، کبھی عورت تو کبھی مرد، اور اکثر و بیشتر تو بیچارے بوڑھے بھی موت کی سولی چڑھ گئے تھے۔ سب کی موت کا ایک طریقہ ہوتا تھا، دل، آنکھیں اور گردے غائب۔ اب تک تقریباً 30 افراد ایک ایک کر کے نقطۂ اجل بن چکے تھے، موت کی آغوش میں سو چکے تھے گہری نیند۔ ہر شخص حیران تھا۔ پولیس نے پورے علاقے میں جگہ جگہ چوکیاں بنا رکھی تھی۔ ہر وقت ہر گلی میں پولیس کی ٹولیاں گشت کرتی رہتی، مگر پھر بھی 4 پولیس والے بھی موت کی نیند سو گئے۔ مجرم بہت ہی چالاک تھا، جو رات 12 بجے اچانک واردات کر جاتا اور لاش ہمیشہ کسی نہ کسی پولیس چوکی کے قریب پھینک جاتا۔ اسلم، عاطف اور رفیع 3 دوست تھے، تینوں لنگوٹیا یار، اور ان کی یاری پورے علاقے میں مشہور تھی۔ وہ تینوں بھی اس اچانک آنے والی آفت سے پریشان تھے، اور اس وقت تینوں دوست عاطف کی بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ یار، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجرم کے پاس کون سا الادین کا چراغ ہے جس کی بدولت وہ اتنا بھیانک کام کر رہا ہے۔ عاطف نے پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے کہا، یہ کسی خطرناک مجرم کا کام ہے جو کہ دل، آنکھیں اور گردے نکالتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ان چیزوں کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ وہ پچھلے دنوں جو مجرم پکڑا گیا تھا وہ ان چیزوں کی بیرون ملک اسمگلنگ کرتا تھا۔ رفیع بولا، یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے کا مطلب ہے یہ کام کسی جن بھوت نے کر دیا ہو۔ وہ ہگلا کر بولنے لگا، نہیں، یہ بات اس لیے نہیں مان سکتا کہ جن بھوت سب سے پہلے انسان کا خون پیا کرتے ہیں، پھر گوشت کھاتے ہیں، مگر یہاں تو سب الٹ ہے، خون بہہ رہا ہے اور وہ بھی صرف دل، آنکھیں اور گردے نکال کر لے جاتے ہیں۔ رفیع بولا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق نہ تو کوئی آلہ استعمال کیا گیا، یعنی کوئی چھری، چاقو وغیرہ نہیں، نہ ہی کسی اور چیز کے آثار ملتے ہیں۔ آخر مجرم کے پاس ایسی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کیسے جسم کو کاٹتا ہوگا بغیر کسی ہتھیار کے؟ بہرکیف جو کچھ بھی ہے، ہمیں اپنے علاقے کو اس عذاب سے رہائی دلوانی چاہیے۔ اس علاقے میں صرف ہماری دوستی نہیں بلکہ ہماری بہادری کے بھی چرچے ہوتے ہیں۔ اپنا لوہا منوانا چاہیے۔ عاطف بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، آج سے ہم بھی ساری گلیوں میں پھریں گے اور دیکھیں گے کون ہے اصل قاتل۔ اندھیرا آج بھی عروج پر تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیا تھا۔ ہر محلے دار نے اپنے گھر کے باہر بلب لگایا ہوا تھا، جس سے ماحول کے گھمبیر تاریکی پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ ایک گلی میں 1 یا 2 پولیس مین گردش کر رہے تھے۔ تینوں دوست بھی وہاں پر چکر لگا رہے تھے۔ عاطف اس وقت ایک گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے بلا رہا ہے۔ اس نے رائفل پر ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے آہستہ آہستہ گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ عاطف نے اپنے حال پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں تمہارے سامنے ہی ہوں، ذرا غور سے سامنے والی دیوار پر دیکھو۔ غائبانہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس نے سامنے کی دیوار پر دیکھا تو جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ بس یہی کچھ؟ ہا ہا ہا، تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں ایک ایک کر کے تم سب کو ختم کروں گی۔ صرف 10 دن بعد میں بہت بڑی جنزادی بن جاؤں گی۔ لیکن جنات تو پہلے ہی بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن وہ طاقت جو ہمیشہ زندہ رکھے، کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ میں امر ہو جاؤں گی، امر۔ اس نے اتنا کہا، دوسرے ہی لمحے عاطف پر حملہ کر دیا۔ عاطف اس اچانک حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ اس کی رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ اسلم بھائی، 8 نمبر گلی کے نکڑ سے آپ کے دوست عاطف کی لاش ملی ہے۔ انسپکٹر صاحب نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل بھیج دی، ایک سپاہی نے اسلم سے کہا، جو کہ گلی میں چکر لگا رہا تھا۔ اور رفیع؟ اسلم نے حیرت سے کہا، وہ لاش کے ساتھ ہاسپٹل گیا ہے۔ سپاہی بولا، وہ رفیع تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ بالکل ٹھیک ہے، فکر نہ کرو۔ یا اللہ، یا اللہ، کیسا امتحان لے رہا ہے تو۔ یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں تجھے، ہماری مدد فرما۔ میرے دوست عاطف کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا، لڑکھڑاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ رائفل گھر رکھ کر میں مسجد کی طرف چل دیا تاکہ نماز پڑھ کے پھر ہاسپٹل جاؤں۔ نماز پڑھی، شکستہ حال لیے مسجد سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، اسلم بیٹا۔ اسلم نے مڑ کر دیکھا تو مولوی صاحب تھے جو کہ اسے بلا رہے تھے۔ اسلم ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، مجھے بہت افسوس ہوا تیرے دوست کا سن کر۔ ہاں، کیا کریں،
وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ مولوی صاحب دوبارہ بولے، خدا کی کرنی کے آگے ہر شخص مجبور ہے، لیکن شاید خدا تم سے مزید کوئی امتحان لینا چاہتا ہے۔ میں سمجھا نہیں بیٹا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کوئی انسان نہیں ہے جو کسی کی جان لے رہا ہے، وہ ایک خبیث جنزادی ہے جس نے ایک چمگادڑ پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چمگادڑ ہے جو کہ افریقہ کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ جنزادی ایک عمل کر رہی ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گئی تو ٹھیک 10 دن کے بعد وہ مہاتما بن جائے گی، مگر اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو، کیونکہ شیطان جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے اسے ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ صدیوں اپنے کیے پر پچھتاتا ہے۔ مولوی صاحب بولتے چلے گئے، مگر وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اسلم نے مارے حیرت کے پوچھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 2 سال پہلے کی۔ بابا تھوڑا رکے۔ سرگودا میں ایک خاندان آباد تھا۔ وہ ٹوٹل 5 افراد تھے، شوہر رحمت علی اور اس کے بچے اور بیوی۔ ان کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں تھا، لہٰذا ایک دن جس مکان میں رہتے تھے اس کے مالک نے جواب دے دیا اور کہا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر خالی کر دو۔ چنانچہ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، آخر گھر کو خالی کر دیا گیا۔ رحمت علی ایک مزدور تھا، محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، لیکن ایک قول مشہور ہے کہ انسان لالچی ہے، لالچ اس کی نس نس میں سمائی ہوئی ہے، مگر عورت تو حد سے زیادہ لالچی ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اسے پیسہ چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو سنوار نکھار سکے۔ یہی ہوس کی آگ رحمت علی کی بیوی شگفتہ میں بھی تھی۔ اس نے بڑے بڑے لوگوں سے مراسم بنانا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں شوہر تو بیوی کو پیسے دے جاتا، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ اس کی ملاقات ایک کالا جادو کرنے والے عامل سے ہوئی۔ جب اس نے کہا میں بہت سا پیسہ چاہتی ہوں، غربت سے تنگ آ گئی ہوں، تو عامل نے کہا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو تمہیں ضرور کرنا ہے، لیکن قبر کے اندر لیٹ کر۔ اس عمل سے تمہارے قبضے میں ایک جنزادی آ جائے گی اور اس کے ذریعے تم بہت سی دولت حاصل کر سکتی ہو، لیکن خیال رکھنا اگر تمہارا عمل بیچ میں رہ گیا تو پھر تم ماری جاؤ گی اور وہ جنزادی تمہارے بدلے میں سب کو مارے گی۔ بس اس نے عمل کرنا شروع کیا۔ چاند کی 14ویں رات کو، جسے اماوس کی رات کہتے ہیں، اس رات قبر میں لیٹ کر وہ اپنا عمل کر رہی تھی، برہنہ حالت میں کہ نہ جانے کہاں سے وہاں ایک سپاہی آ گیا۔ اس سپاہی نے ایک عورت کو برہنہ حالت میں دیکھا تو اس نے اس کے ساتھ گناہ عظیم کر لیا۔ اس کا عمل رکا اور وہ وہیں پر ماری گئی۔ جنزادی نے وہاں آ کر اسے اسی طرح مارا جس طرح اب وہ لوگوں کو مار رہی ہے، دل نکالتی ہے، آنکھ اور گردہ بھی۔ بتاؤ، اس عمل کے بعد وہ عورت تو چلی گئی، نہ دولت ہاتھ آئی، نہ اس کے پاس اس کی عزت رہی، یہاں تک کہ اس خبیث جنزادی نے اس کے پورے خاندان کو مار دیا، اور آج وہ یہاں سب کو مار رہی ہے کیونکہ وہ اسی علاقے میں رہنے آ گئی ہے، اور اس کا نشانہ یہ پورا محلہ ہے۔ وہ تو ماری گئی، لیکن اس کے بعد اس جنزادی کو اس کالا جادو کرنے والے عامل نے دوبارہ سے اپنے پاس حاضر کیا اور کہا اگر تم صرف 40 دن 40 لوگوں کے دل، گردے اور آنکھیں نکال کر اس پر عمل کر کے صبح انہیں کھا لیا کرو تو امر ہو جاؤ گی، کیونکہ سب کو موت آنی ہے، جنات کو بھی موت آنی ہے، اور وہ زندہ رہنا چاہتی ہے، اسی وجہ سے وہ زندہ رہنے کے لیے عمل کر رہی ہے۔ عامل نے اسے وہ عمل بھی بتا دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک وہ 31 بے گناہ لوگوں کو ختم کر چکی ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے ایک چمگادڑ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ رات کو اسے جادو کے زور پر سلا دیتی ہے اور پھر اس پر قابو پا لیتی ہے۔ اگر اس کا یہ عمل کامیاب ہو گیا تو بیٹا وہ اس دنیا پر ہلچل مچا دے گی، قتل و غارت گری، خون کی ندیاں بہائے گی، مگر شیطان نے آسمان پر غرور کیا اور وہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر بے عزت ہو کر نکلا تھا۔ شیطان کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اور انشاءاللہ اب بھی اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس بابا کی بات سن کر حیرت کا مجسمہ بنے اسلم نے کہا تو انہوں نے کہا اس کام کے لیے تیار ہو؟ ہاں تیار تو ہوں، لیکن کیسے ہوگا؟ بابا نے سواری نگاہوں سے اسلم کی طرف دیکھا۔ میں اس جنزادی کو ضرور جہنم واصل کروں گا۔ اس نے میرے جگری یار کو ختم کیا ہے، میرا ایک بازو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس نے جو کیا ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ بابا میں دوستی کا حق نبھاؤں گا، اپنے دوست کے قاتل کو کیفر کردار تک ضرور پہنچاؤں گا، چاہے میری اس میں جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ اسلم نے روتے ہوئے کہا انشاءاللہ مجھے تمہارے ارادے دیکھ کر یقین سا ہو گیا ہے کہ اللہ تمہیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ بابا نے اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا اور پھر بولے میرا خیال ہے پہلے مغرب کی نماز ادا کر لی جائے، پھر میں تمہیں ساری بات سے آگاہ کر دوں گا۔
بابا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور دونوں مسجد سے باہر نکل گئے۔ عاطف کو عصر کے وقت سپرد خاک کر دیا گیا۔ اسلم اور رفیع بھی ہزاروں سوگواروں میں جنازے کے ساتھ آئے۔ اسلم نے جنازے سے فراغت پانے کے بعد رفیع کو ساری بات بتا دی، یعنی عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو رفیع بولا، اس مشن کے لیے میں تجھے اکیلا ہرگز نہیں جانے دوں گا، وہ صرف تیرا نہیں میرا بھی یار تھا۔ باتیں کرتے کرتے دونوں مسجد پہنچے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد مولوی صاحب سے ملے۔ مولوی صاحب نے پہلے تو رفیع کے جانے پر اعتراض کر دیا، مگر رفیع مولوی صاحب کے قدموں میں گر گیا تو پھر تھوڑا رک کر بولے، بیٹا، وہ ایک خبیث شیطان ہندو جن زادی ہے اور اسے انجام تک پہنچانے کے لیے تمہیں کئی طرح سے شیطانی مقابلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر وہ جن زادی خود تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ میں تمہیں ایک قبرستان میں پہنچا دوں گا۔ وہ قبرستان صدیوں سے ویران پڑا ہے اور اب وہاں روحوں بدروحوں چڑیلوں جن زادیوں کا قبضہ ہے۔ اس قبرستان میں وہ وہی ہیں۔ پہلے تم نے اس چمگادڑ کو جو ایک قبر میں ہے، جس پر شگفتہ عمل کر رہی تھی رحمت علی کی بیوی، وہ وہی ہیں، اور اسی کی وجہ سے جن زادی نے اسے مارا ہے اور اسی کے اندر آ کر وہ لوگوں کو مار رہی ہے۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے تمہیں کرنا ہوگی۔ جیسے ہی اس کے ٹکڑے ہوں، اس جن زادی کی ساری شیطانی طاقتیں زائل ہو جائیں گی اور تم تلوار کے وار سے اسے ختم کر دینا، مگر یاد رہے کہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ عشاء کی نماز کے بعد دونوں کو بابا نے ایک ایک تلوار اور ایک ایک تعویذ دے کر یہ کہتے ہوئے کہا کہ تعویذ کی موجودگی میں شیطانی طاقتیں تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر پائیں گی، اور یہ تلواریں انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پھر انہیں آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ چند منٹ کے لیے ان کی آنکھیں بند ہوئی۔ ان کی قوت سماع سے بابا کی آواز ٹکرائی، بیٹا آنکھیں کھول لو۔ جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی، ان کے دل حلق کو آ لگے۔ اللہ کی کرنی کہ چاند کی 12ویں تاریخ تھی اور روشنی تھی۔ یہ ایک بہت ہی ویران قبرستان تھا جہاں ہر طرف قبریں تھیں اور آسمان سے باتیں کرنے والے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں خاموشی سے اس قبرستان میں داخل ہو گئے۔ ابھی چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے، یکدم دونوں ہواؤں میں جھول گئے۔ یوں لگا جیسے کسی نے ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال کر اوپر کھینچ لیا ہو۔ وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ جب چاروں طرف نظر دوڑائی تو حیران، کیونکہ وہ آسمان سے باتیں کرتے درختوں کی شاخوں میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اچانک انہیں اپنے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ شاخیں ان کا خون چوس رہی تھیں۔ انہوں نے خود کو سنبھالا اور ورد الہی کرتے رہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس اچانک آفت سے ان کے ہاتھوں سے تلواریں نہیں گری تھی۔ انہوں نے شاخوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر جا گرے۔ ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ اللہ کا نام لے کر چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ اچانک رفیع کی چیخ سن کر دیکھا تو رفیع بری طرح ایک اژدہے کی زد میں آ گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے سانپ کو تلوار سے ٹکڑے کر کے ختم کر دیا۔ رفیع بری طرح ہانپ رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک انہیں قبر کے پاس ایک عورت دکھائی دی، جو کہ اپنے چاروں طرف موم بتیاں جلائے آنکھیں بند کیے آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل ہونٹ ہلا رہی تھی۔ تم اس قبر کو کھودو، میں حفاظت کروں گا تمہاری، اسلم نے آہستہ سے کہا تھا کہ وہ عورت نہ سن لے۔ پھر رفیع نے قبر کھودنی شروع کر دی۔ اسلم تلوار دونوں ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک رفیع چیخا، اسلم! اسلم نے مڑ کر دیکھا تو ایک 6 سالہ بچے کے قد جتنی چمگادڑ اندر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اتنی خوفناک تھی، اتنی دہشت ناک اس کی شکل تھی کہ اگر وہ ہمت نہ پکڑتے اور اگر کلام الہی نہ پڑھ رہے ہوتے تو شاید بے ہوش ہو جاتے۔ کون ہو تم؟ اچانک انہیں اپنے پیچھے سے اسی عورت کی آواز سنائی دی، تمہاری موت۔ رفیع نے تلوار اس چمگادڑ کی طرف لہراتے ہوئے کہا، رک جاؤ، مت مارو اسے، تم جو کہتے ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ مال و دولت دے سکتی ہوں، تمہیں دنیا کا سب سے بڑا امیر بنا دوں گی۔ وہ اپنے آپ کو بے بس جان کر بولی، ہم جو کہیں گے تم کرو گی؟ اسلم بولا، ہاں کروں گی۔ وہ بولی، تو نکل آؤ اس حصار سے باہر۔ اسلم دوبارہ بولا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، مگر جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، خود ہی باہر نکل آؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ اسلم غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اس نے بات کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے کہا، کیونکہ تم قاتل ہو، تم نے بلا وجہ کئی لوگوں کو بے موت مارا۔ ان معصوموں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں مارا انہیں؟ تم مہاشکتی بننا چاہتی تھی نا، امر ہونا چاہتی تھی۔ میں تجھے ایسا ماروں گا کہ شیطان صدیوں تک دوبارہ ایسی حرکت نہیں کر سکے گا۔ تو نے تو اپنے جناتی قبیلے کو بھی دھوکہ دیا۔ بتا، مسلمان قبیلے سے تھی نا، پر تو نے اسلام کو چھوڑ دیا اور ہندو ہو گئی۔ تو نے شیطان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔
تیرے جنات تجھ سے ناراض اور تو اس دنیا میں آ گئی۔ بتا، اگر میں نے انہیں خبر دے دی تو وہ آ کر پہلے تجھے ہی ماریں گے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں۔ اچھا، کچھ نہیں کر سکتے؟ اسلم غصے سے دھاڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتے، رفیع نے تلوار کے وار سے چمگادڑ کا سر قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ خون کی جگہ وہاں سے کالی سی کوئی چیز نکل رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میری شکتیوں کا تم نے دیا پاچا کر دیا، ختم کر دیا۔ تم نے میری سالوں کی محنت کو اینٹ سے اینٹ بجا کر خاک میں ملا دیا تم نے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غصے سے چلائی، مگر دوسرے ہی لمحے اسلم نے ایک وار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اچانک تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ دونوں حیرت کے مجسمے بنے اس ساری کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کی قوت سماعت سے بابا کی آواز ٹکرائی۔ بابا انہیں اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور بابا کے پاس موجود تھے مسجد میں۔ مبارک ہو تمہیں اپنی کامیابی۔ بابا نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بابا ہم آپ کا احسان کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ بیٹا، ایک کہاوت مشہور ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تم لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے جا رہے تھے۔ شیطان نے اپنے چیلے کی مدد سے تم لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ابلیس تو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ورغلا کر جہنم واصل کر دے۔ اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑی مصیبت سے بچایا ہے، لہٰذا آج سے سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر پابندی کرو۔ ہاں بابا، انشاءاللہ۔ ابھی وہ دونوں وہاں سے اٹھ نہیں پائے تھے کہ کچھ یاد آیا اسلم کو۔ وہ بابا میں، لیکن پیچھے بابا موجود نہیں تھے۔ یہ بابا کہاں گئے؟ بابا کھڑے مسکرا رہے تھے۔ دراصل وہ اسی جناتی قبیلے کے سردار تھے جہاں وہ جن ذاتی رہتی تھی، اور انہوں نے 2 انسانوں کی مدد سے اس کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ وہ خود اسے نہیں مار سکتے تھے۔ وہ شیطان تھی اور شیطانی دنیا میں ہی چلی گئی۔ وہ بابا خود جن ذات تھے اور انہوں نے 2 انسانوں کی مدد کی